اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی آل پاک پہ۔ میرے آج کے دو موضوع ہیں، بلکہ تین موضوع ہیں اور انتہائی اہم۔ سب سے پہلے تو ایک اس صدی کی سب سے بڑی خوشخبری ہے، وہ سناؤں گا آپ لوگوں کو۔ اس کے بعد پھر آئینی ترمیم، اور یہ بہت بڑا ایک پاکستانی قوم اور ملک کے لیے عزت کا مقام تھا جو ہم نے شنگھائی تعاون کونسل کا کامیاب اجلاس منعقد کیا ہے، جس میں پاکستان میں اربوں خربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ آئے گی۔ یہ پوری تفصیل بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے آ جائیں جناب کہ یہ جو کانفرنس ہوئی ہے اس کا وہ چھپ گیا ہے، جو آنا چاہیے تھا قوم کو یا ملک کو فائدہ، وہ آئینی ترمیم میں چھپ گیا ہے۔ لیکن یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے پاکستانی قوم کے لیے، پاک آرمی کے لیے اور ہماری سیاسی قیادت کے لیے، کہ انہوں نے کس طریقے سے بہترین انتظامات کیے بحفاظت، اور اس میں سب سے زیادہ کردار پاک آرمی کا ہے۔ جو جس کا کردار ہوتا ہے نا، اور جو جتنی محنت کرتا ہے اتنا کریڈٹ اس کو دینا چاہیے۔ دیکھیں، اگر مطلب پی ٹی آئی بھی سیاسی جماعت ہوتی نا، یہ سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ دہشت گرد ٹولہ ہے جو کہ عالمی طاقتوں نے بنا کے یہاں پہ دہشت گردی افراتفری پھیلانے اور ملک کی ترقی روکنے اور سی پیک کو روکنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کتاب لے کے پڑھ لیں۔ حکیم سعید نے آج سے 40 سال پہلے بتا دیا تھا۔ اس کی کتاب ہے جاپان کی کہانی، صفحہ نمبر 13، 14، 15، وہ پڑھ لیں۔ پوری تفصیل عمران نیازی کے بارے میں اس میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں، اس کانفرنس کو سبوتاژ کرنے کے لیے، ناکام بنانے کے لیے عالمی طاقتوں نے کس طریقے سے ان کو پیسہ سپلائی کیا، انہوں نے آگے لوگوں کو خریدا۔ یہ جو پنجاب کالج کا واقعہ ہے اس پہ میں بات کر رہا ہوں، کس طریقے سے ان کو خریدا گیا۔ ایک بچی جو گھر سے اسکول کی طرف، کالج کی طرف جا رہی تھی، سیڑھیوں سے گری، گھر کی سیڑھیوں سے گری، زخمی ہوئی۔ اب اس کو کپڑے تو تبدیل نہیں کروا سکتے تھے، وہ یونیفارم میں ہی اس کو ہاسپٹل لے کے چلے گئے۔ ان کو فوراً بیانیہ مل گیا، انہوں نے فوراً وہ کر دیا، افراتفری پھیلا دیجیے کہ بچی کے ساتھ ریپ ہو گیا۔ اب ریپ کیا کس نے؟ وہ گارڈ پہ لگا دیا۔ اچھا، پولیس نے عقل مندی کی کہ اس کو حفاظتی تحویل میں لے لیا۔ اگر نہ لیتے تو انہوں نے گارڈ کو مار دینا تھا اور کہنا تھا کہ بھائی ہاں جی گارڈ نے اقرار کر لیا تھا، اس لیے عوام نے تیش میں آ کے اس کو مار دیا، اور افراتفری پھیلا دینی تھی۔ کیونکہ اب یہ چاروں طرف سے مایوس ہو چکے ہیں نا، اب طالب علموں کو نکال رہے ہیں۔ اچھا، اس میں 90%، 10% بیوقوف طالب علم بھی ہوتے ہیں نا، جو نالائق قسم کے، وہ ایسے موقعوں کی تلاش میں ہوتے ہیں، وہ تھے۔ اور 90% فیک طالب علم تھے، وہ پی ٹی آئی کے دہشت گرد تھے۔ وہ طالب علم ہرگز نہیں ہے، گارنٹی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، کنفرم ذرائع سے کہہ رہا ہوں کہ وہ طالب علم نہیں تھے۔ 90% یہ پی ٹی آئی کے بندے تھے جو کے پی کے سے لائے گئے تھے۔ اس وقت تمام دہشت گردی کا مرکز بنا ہوا ہے کے پی کے۔ اب میں کیا کہوں، ان کو برا بھی منا جاتے ہیں۔ پہلے میں نے ایک بات کہی تھی، اس کا انہوں نے برا منا لیا تھا، لیکن تھوڑا سا دماغ استعمال کریں نا، غلط سائڈ پہ تو یہ استعمال کر لیتے ہیں، اچھی سائڈ پہ استعمال کریں نا،
کہ 12 سال سے حکومت ہے، وہاں پہ کوئی پروجیکٹ لگا ہو، کوئی اسکول بنا ہو، کوئی یونیورسٹی بنی ہو، کوئی اسپتال بنا ہو، تو پھر کہہ سکتا ہے بندہ 12 سالوں میں صوبہ پہلے قرضدار تھا 8 ارب کا، اس وقت قرضدار ہے 987 ارب کا. یہ پیسہ کہاں گیا؟ وہاں تو ایک اینٹ تک نہیں لگی ہے. اس کے بعد حق بنتا ہے عوام کا پوچھنے کا. وہ کہہ رہے ہیں جی پنجاب ترقی کر گیا. او اللہ کے بندو، تو پنجاب ترقی کر رہا ہے تو تم بھی عقل مند بنو نا، پنجاب کی طرح ہوشیاری دکھاؤ. پوچھو ان کو گریبان پکڑ کے حکمرانوں سے جو وہاں پہ حکومت کر رہے ہیں 12 سال سے، ان سے پوچھو کہ ان 12 سالوں میں 8 ارب سے 987 ارب قرضہ صوبے کے اوپر چڑھ گیا ہے. اس کے علاوہ صوبے کے اپنے وسائل ہیں. صوبے کو ہر مہینے بجلی کی مد میں ہی اربوں روپیہ آتا ہے. وہ یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ کس کی جیب میں جا رہا ہے؟ پوچھنا تو حق بنتا ہے نا آپ لوگوں کا. تو اس کے بعد دیکھیں آج آئینی ترامیم ہونے جا رہی ہیں اور انشاءاللہ ہو بھی جائیں گی. تو وہ خورشید شاہ اس صدی کا سب سے بیوقوف آدمی ہے. اس نے کیا کیا؟ پی ٹی آئی والوں کے کہنے پہ اجلاس منسوخ کر دیا کہ بھائی ہمیں سوچنے کے لیے ٹائم دیا جائے. جب آج سوچ سمجھ کے آج دوبارہ اجلاس ہوگا یا کل ہوگا نا، اس میں بھی انہوں نے کہنا جی ہماری تو قیادت جیل میں بند ہے، ہمیں اس سے ملاقات کا ٹائم دیا جائے، ہم اس سے پوچھیں گے، اس سے مشورہ کر. اسی طرح یہ ان کا کام ہی یہی ہے، عدالتوں میں بھی اور باہر بھی ٹائم ضائع کرنا. بس ان کا مشن ہی یہی ہے، ملک کو تباہی کی طرف لے کے جانا اور ترقی کو روکنا، سی پیک کو روکنا، خوشحالی کو روکنا. اب دیکھیں سٹاک ایکسچینج نے الحمدللہ کل 86,000 کی حد عبور کر لی ہے، 100 کی طرف گامزن ہے بڑی تیزی کے ساتھ. جب 86,000 ہو گیا نا، لاکھ کی طرف گامزن ہے. جب 1 لاکھ ہو جائے گا نا تو پھر ایشیا میں سب سے نمبر 1 پہ آ جائے گا پاکستان، اور انشاءاللہ ضرور آئے گا. اور یہ ملک مستحکم ہوتا ہے تو تب جا کے ادارے ترقی کرتے ہیں. فیکٹریاں کارخانے لگنا شروع ہو گئے ہیں. لیکن ایک چیز کا مجھے افسوس ہے، دکھ بھی ہے، کہ جس طرح چائنا کے 24 رکنی وفد کو ٹائم دیا گیا، عزت اور احترام دیا گیا، اس طرح روس کے وفد کو، وہ 75 رکنی وفد تھا، سب سے بڑا، اس کانفرنس کا سب سے بڑا وفد تھا، اس کو اتنی اہمیت یا اتنا ٹائم نہیں دیا گیا. اگر ان کو بھی اتنا ٹائم دیا جاتا تو انہوں نے بہت بڑے بڑے پروجیکٹ لگانے تھے. پھر بھی الحمدللہ 40,000 کارخانہ روس شفٹ کر رہا ہے پاکستان، 24,000 کارخانہ چائنا شفٹ کر رہا ہے. انشاءاللہ بے روزگاری کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے. سی پیک کا فیز 2 کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے. فیز 2 میں ہی سب کچھ کمپلیٹ ہو جائے گا، اور فیز 3 میں عوام خوشحالی کی طرف نکل جائیں گے. پھر ملک سے غربت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، ٹیکس بھی ختم ہو جائیں گے، بجلی گیس اور پانی فری ہو جائیں گے. تو یہ تبھی ممکن ہے جب ملک میں امن و امان ہوگا. کوئی بھی انویسٹر آتا ہے نا، ابھی میں اگر کسی بندے کو 1 لاکھ روپیہ قرض دیتا ہوں یا اس کو کہتا ہوں بھائی یہ میں دکان بنا کے تمہیں دے رہا ہوں تم چلاؤ، لیکن میں پہلے دیکھوں گا کہ بھائی بندہ محنت کرنے والا ہے یا نہیں ہے، یا اس کے بچے کہیں کسی دہشت گردی کی کارروائی میں تو ملوث نہیں ہے. جب ہمارے اپنے بچے ہی امن و امان کو خراب کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں، تو پھر ہم کس کو گلہ کریں، کس سے شکوہ کریں؟ تو اس کے لیے ضروری ہے امن و امان. یہ دیکھیں عوام کو بھی اب آنکھیں کھول لینی چاہیے. ایک فیک نیوز کے پیچھے لگ کے ایک بندے کو مار دیا گیا ہے، سیکورٹی گارڈ کو. کہاں پہ مارا گیا؟ سیال کوٹ میں. حالانکہ واقعہ کہاں پہ ہوا؟ لاہور میں. اور ہوا بھی نہیں، ایک فرضی بوگس. اس کے والد، اس کی والدہ، اس کے چچا سے ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز مل کے آئی ہیں کل، اور اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے. اور اس کے بعد اب میڈیا شور مچا رہا ہے کہ جی ہمیں آزادی نہیں دی جا رہی ہے، ہمارے اوپر قدغن لگائی جا رہی ہے. یہ بھائی کون سا میڈیا نکل آیا؟ میں سب سے سینئر صحافی ہوں، میں 1975 سے صحافت کی فیلڈ میں ہوں. ہمارے وقتوں میں تو ایسا جھوٹ پہ ہمیشہ سزا ملتی تھی.
फेक न्यूज़ फैलाने पे, अफरा-तफरी फैलाने में, इसमें सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा किरदार 3 चैनलों का था। नंबर 1 पे था जियो, नंबर 2 पे था ARY, नंबर 3 पे था बोल। इन तीनों ने सबसे ज़्यादा इस खबर को उछाला है। उसके बाद जो यूट्यूबर हैं उन पे भी नज़र रखनी पड़ेगी, उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए, उनको भी कानून के दायरे में आना चाहिए। मैं खुद भी यूट्यूबर ही हूँ, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चैनलों पे भी काम किया हुआ है। मैं बड़ी पीक काटने के बाद यहाँ तक पहुँचा हुआ हूँ। तो इसके बाद देखें किस तरीके से उस खबर को बना के उछाला गया, अफरा तफरी फैलाई गई। मकसद क्या था? इस इजलास को नाकाम बनाना। लेकिन वो कहते हैं ना, अल्लाह का फरमान है, व तइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। जिसको अल्लाह पाक इज्जत दे दे, उसको दुनिया की कोई ताकत जिल्लत नहीं दे सकती है, और जिसको अल्लाह पाक जलील करना चाहे, पूरी दुनिया मिल के भी उसको इज्जत नहीं दे सकती है। ये आप लोगों ने देख लिया, कितनी कोशिश की इन्होंने, कितना उछाला, लेकिन चंद एक बेवकूफ़ तालिब इल्म निकले हैं 10%। 90% इनके अपने लोग थे यूनिफॉर्म तालिब इल्मों का पहन के। पैसा खुला बाहर से आता है ना, डॉलर डॉलर खुले आते हैं, वो डॉलर फिर इन्हीं कामों के लिए दिए जाते हैं ना। बलोचिस्तान में उसको माहम बलोच को दिए जा रहे हैं, उसकी वीडियो भी मेरे पास मौजूद है। अगर किसी को चाहिए, किसी बलोच भाई को, बहन को, बेटी को चाहिए हो, तो मैं उसको भी दे सकता हूँ। माहम बलोच एक गद्दार बच्ची है, भटकी हुई बच्ची है, आलमी ताकतों के हाथों में खेलने वाली बच्ची है। उसके बाद कराची में एक जो तमाशा लगाया गया है, एक बच्ची जो CIA की मुलाजम है, अमेरिकन अदारे की, वहाँ से आती है एक बाकायदा मंसूबे के तहत। वो पुलिस वालों को गालियाँ देती है, उनसे झगड़ा करती है। जब उसको गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी फेक वीडियोस चला के तो वहाँ पे अफरा तफरी फैलाई जाती है। इसी तरह ये अमनो अमान नहीं बेहतर होने देंगे जब तक इनको दड़ा मिर्च वाला डंडा नीचे से घुसेड़ कर ना मुंह से बाहर ना निकाला जाए ना, तो उस वक्त तक अमनो अमान कायम होना मुश्किल है। इसमें सबसे ज़्यादा हमारी मदद कर सकते हैं हमारे पठान भाई। वो KPK गवर्नमेंट को कहें कि भाई हमें क्या है, पंजाब अगर तरक्की कर रहा है तो वो अपने पैसों से कर रहा है ना, हमारे पैसे तो नहीं ले रहा है। हमारे पैसे तो आप लोग खा रहे हैं जो हुकूमत में बैठे हुए हैं। उनसे पूछें, उनके गरिबानों को पकड़ें। और आपने हॉस्पिटल यहाँ आके जलील हो रहे हैं, यहाँ आके। अच्छा, एक यूथड़ मुझे मिला रेलवे स्टेशन पे, कौन था ये, कैरी डब्बा उसने रखा हुआ था चाइना का, तो ये सवारियां उठा रहा था। कहता है जी हमारे सूबे में तो दूध और दही की नहरें बह रही हैं। तो मैंने कहा फिर तू इधर क्यों जलील हो रहा है बीवी बच्चे छोड़ के? वहां पे अपने बीवी बच्चों के साथ जाके रोजगार कमाओ ना। अगर वहां पे दूध दही की नहरें बह रही हैं, दूध और शहद की, तो यहाँ किस लिए आके जलील हो रहे हो? यहाँ पंजाबियों के रोजगार पे किस लिए आके कब्जा मार रहे हो? अपने सूबे में जाओ ना, वहां जाके मांगो हुकूमत से कि भैया मैं रोजगार दो। दूसरे सूबों का जाके हाथ मत मारो। पंजाब का अगर दिल बड़ा है ना, तो पंजाब को इस हद तक मजबूर ना करो। पंजाब ने चारों सूबों को, तीनों सूबों की अवाम को अपने अंदर समेटा हुआ है, और यहाँ से बाइज्जत रोजगार कमा रहे हैं। कभी किसी पंजाबी ने नहीं उनको कहा कि भाई तुम अपने सूबे में जाओ। लेकिन ये जो पंजाबियों के खिलाफ नफरत का पैमाना है, इसको अब खत्म करना होगा। सब ये उसमें से निकले, सूबाई उसमें से कि अच्छा, हाँ एक और बात मैं भूल गया था कि देखें किस तरीके से अगर ये PTI सियासी जमात होती तो इस प्रोसेस में हिस्सा लेती। ये जो आईनी तरमीम हो रही हैं, ये PTI को तो इसका कोई नुकसान नहीं है। इसका नुकसान है तो उन करप्ट जजों को है, जो करप्शन करके भी रिजाइन करके तो सुकून से जाके तो बकाया जिंदगी यूरोप में गुजार रहे होते हैं अपने बीवी बच्चों के साथ, लूट के अवाम को खा के। कोई पूछने वाला ही नहीं है। क्या ये आसमान से उतरी हुई मखलूक है, आसमानी मखलूक है जिसको कोई पूछने वाला ही नहीं है? एक जज ने ये खरबों की करप्शन की
ریزائن دے کے سکون سے جا کے کاروبار بزنس کر رہا ہوتا ہے، ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہاں جائیدادیں خرید رہا ہوتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ ان پہ نگرانی رکھنے کے لیے ایک عدالت بنائی جا رہی ہے، ایک ادارہ بنایا جا رہا ہے، ہر چیز پہ ایک نگران ہوتا ہے نا یہ، کیونکہ نہ ان کو نیب پوچھ سکتا ہے، نہ ان کو گورنمنٹ پوچھ سکتی ہے، نہ کوئی اور ادارہ۔ یہ کرپٹ ججوں اور کرپٹ وکیلوں کو نکیل ڈالنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اس میں ایماندار ججوں اور ایماندار وکیلوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جو بندہ ایمانداری سے کام کرتا ہے اس کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ اس کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اب آپ آخر میں اس صدی کی سب سے بڑی خوشخبری عوام کو سنانے لگا ہوں، تو ذرا آنکھیں کان کھول کے سنیں کہ یہ اللہ پاک کا شکرانے کے نفل ادا کریں کہ اللہ پاک نے کتنا بڑا اعزاز دیا ہے۔ حزب اللہ کا کو ایک چھوٹا سا گروپ ہے، وہ کہتے ہیں نا اللہ پاک چونٹی سے باز کو مروا دیتا ہے، چونٹی سے ہاتھی کو مروا دیتا ہے۔ چونٹی اگر ہاتھی کے سونڈ میں گھس جائے نا تو ہاتھی کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ اسرائیل کا طاقتور ترین آرمی چیف وہ جہنم واصل ہو گیا ہے۔ یہ جو ابھی میزائل حملہ ہوا ہے نا حزب اللہ نے کیا ہے، اس میں وہ جہنم واصل ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ 126 کے قریب فوجی زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 27 کی حالت انتہائی نازک ہے، اور تقریباً 13-14 کے قریب فوجی بھی جہنم واصل ہو چکے ہیں، اور ان کا آرمی چیف بھی جہنم واصل ہو چکا ہے۔ جو سب سے زیادہ بچوں کے قتل میں، عورتوں کے قتل میں، مریضوں کے اسپتالوں پہ بمباری کرنے میں براہ راست ملوث تھا۔ اور اتنا بڑا طوفان آیا ہوا ہے نا امریکہ میں، جب انسان اللہ کی پکڑ میں آتا ہے نا تو اللہ کی پکڑ سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے، اس سے بچنا ناممکن ہوتا ہے۔ تو یہ اس وقت امریکہ، اسرائیل اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہوئے ہیں۔ اور ادھر اسرائیل کا کل اس کا جمائمہ کا بھی بیان آیا ہے کہ میرے بچوں کے شوہر کو چھوڑا جائے، رہا کیا جائے۔ بھائی تمہارا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ، یا تمہارے بچوں کا کیا تعلق ہے؟ 1 سال سے تو وہ اس سے ملنے بھی نہیں آئی، وہ کہتے ہیں ہمارا کچھ بھی نہیں لگتا ہے، ہمارا ایک ملازم تھا، ہمارا ایک ایجنٹ تھا، بس اس سے زیادہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو یہ اب اس لیے وہ کر رہی ہے کہ کہیں ہمارے ایجنٹ کو یہ اوپر نہ پہنچا دیں، ہم نے اتنے خربوں ڈالر اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ یہ جمائمہ کا اداریہ ہے، تو جمائمہ یہ چاہتی ہے کہ اس کو رہا کیا جائے تاکہ وہ پھر سے افراتفری پھیلائے، پھر سے ملک کو تباہی کی طرف لے کے جائے۔ تو اس کے بعد مختصر سی دعا کرتے ہیں اور پھر ولا کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ اور اتنا اس صدی کا سب سے بڑا طوفان آیا ہوا ہے امریکہ میں، بے حساب صوبے تباہ ہو گئے ہیں، بجلی کا نظام درم برم ہو گیا ہے۔ یہ اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہوئے ہیں۔ ناحق خون کرو گے تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو دعا کریں، پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، ختم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ، اور پاکستان کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، کرپٹ ججوں کو، کرپٹ وکیلوں کو، چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہے، چاہے ہائی کورٹ میں ہے، چاہے سیشن کورٹ میں ہے، ہدایت نصیب فرما۔ اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو ان کو تباہ و برباد فرما، ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد فرما۔ سب سے پہلے ہدایت کے قابل نہیں ہے تو پھر ان کو تباہ و برباد فرما۔ اور ہمارے کمانڈر ان چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب کو اور ان کی فیملی کو اور ان کے وفادار ساتھیوں کو لمبی صحت والی، ایمان والی زندگیاں عطا فرما، ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ،
اور ہمارے ISI چیف عاصم ملک صاحب کو اور ان کی فیملی کو اور ان کے انڈر میں تمام جتنے بھی کام کرنے والے افسران ہیں، جوان ہیں، ان سب کو یا اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھ، صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما، اور یا اللہ ان کو ان کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور ان کو مزید محنت سے، لگن سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کو دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دے۔ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اچھی اولاد عطا فرما، جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو اچھے نیک لوگوں میں شادی کروانے میں، جہیز بنانے میں، رشتہ کروانے میں غیب سے مدد فرما، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور ہم سب کو پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔